دوستو یہ رمضان المبارک کا برکت والا، شان والا، عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ پروردگار عالم اس مہینے کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر عطا فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ بار احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ برکت والا، شان والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ مگر کچھ لوگ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں یہ مہینہ میسر ہوا، نہ تو وہ اس مہینے میں روزے رکھ پاتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کر پاتے ہیں۔ حضرات محترم، بڑے بد نصیب لوگ ہیں وہ جو اس مہینہ انہیں میسر ہوا اور اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پروردگار کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ رب کی بارگاہ میں گناہ معاف کرانے کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں ضروری ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا چرچا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ روزہ اتنا ضروری ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان سجا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وہ بندہ روزہ رکھنے والا دسترخوان سجا کر بیٹھتا ہے، اذان سے 5-7 منٹ پہلے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، جو بھی نیک جائز تمنا رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے، تو حضرات اذان بعد میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لیتا ہے۔ حضرات غور فرمائیں، روزہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے۔ روزہ اتنا پیاری اللہ کے لیے عبادت ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے۔ اور روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہم نے یا آپ نے یا کسی نے روزہ رکھا تو کسی دوسرے کو نہیں معلوم، صرف پروردگار کو معلوم ہے۔ روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، باطنی عبادت ہے۔ حضرات اندازہ لگائیں روزہ رکھنے سے کتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزے کی شان دیکھیے، روزے کی برکتیں دیکھیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہے۔ 4 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ تو رکھا، گرمی کا موسم تھا، گرمی کا وقت تھا، گرمی لگ رہی تھی، اور ادھر دوپہر کا وقت گزرنے والا تھا۔ اب پیاس کا احساس ہوا، بھوک کا احساس ہوا۔ 4 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 4 سال کے بچے کی حضرات محترم ہائٹ اور سائز کتنا ہوتا ہے؟ برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد رضا کی عمر 4 برس کی ہے، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو رہا ہے، بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو ان کے دادا جان امام احمد رضا کے قریب آئے اور ارشاد فرمایا، بیٹا احمد رضا، تم نے روزہ تو رکھ لیا، اب تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے، چہرہ اداس ہو رہا ہے، چہرہ مرجھا رہا ہے، تمہارا حلق جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے سوکھ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے۔ اے بیٹا، ایک کام کرو، میں تمہیں کمرے کے اندر بند کر دیتا ہوں، اور اس کمرے کے اندر تمام کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، اندر جانا اور اس سامان کو کھانے پینے کے کھا لینا، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اور میں تمہارے پاپا، تمہارے بابا، تمہاری امی سے بھی نہیں کہوں گا، میں کسی سے ذکر بھی نہیں کروں گا، میں اندر سے کنڈی تم لگا لینا، باہر سے کنڈی میں لگا لوں گا، اندر چھپ کر کھا لینا بیٹا۔ امام احمد رضا کو اس کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں دادا جان۔ بند کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد کمرے کو کھولا گیا۔ امام احمد رضا کے دادا جان نے کمرے کو کھولا تو جا کر اندر کیا دیکھا کہ جو سامان کھانے پینے کا جیسا رکھا ہوا تھا ویسے ہی رکھا ملتا ہے، پانی جیسا رکھا تھا ویسے ہی رکھا ملا، کھانا پینے کا جو سامان تھا جیسا تھا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ دادا جان نے کہا، بیٹے
تم نے کھانا کھایا نہیں، پانی کیوں نہیں پیا؟ تو کہا دادا جان آپ نہیں دیکھ رہے تھے، میرے بابا بھی نہیں دیکھ رہے تھے، میری امی بھی نہیں دیکھ رہی تھی، میرا گھر والا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ مگر اے دادا جان ایک بات تم بتاؤ، گھر والا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ، میرا پروردگار مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضرات غور فرمائیں، تو جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو وضو کرتا ہے، 5 مرتبہ دن میں وضو کیا جاتا ہے، عصر کا وضو کیا، ظہر کا وضو کیا، مغرب کا وضو کیا۔ حضرات پانی منہ کے اندر جاتا ہے لیکن اندر ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ کس خوف کی وجہ سے، کس ڈر کی وجہ سے؟ وضو کرنے والا برابر والا نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس نے اندر پانی لیا ہے نہیں لیا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں ڈر ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی بات کو لے کر، اسی محبت کی وجہ سے، اسی عشق کی وجہ سے، اسی اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کو روزہ اتنا پسند ہے کہ اپنے اس بندے کے پروردگار عالم گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، مگر اس مہینے میں دل کھول کے اگر میری عبادت کریں گے، مجھ سے معافی طلب کریں گے، میری بارگاہ میں سر جھکائیں گے، میری بارگاہ میں آ کے توبہ کریں گے، تو میں ان کا رب ہوں، شان والا ہوں، میں اپنے ان بندوں کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دوں گا۔ حضرات غور فرمائیں، رب کی شان دیکھو، رب کی حکمتیں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہوتا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگا ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پہ ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ پورا سال وہ نعمتیں ہمیں ملیں یا نہ ملیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں غریب سے غریب کو اپنی طرح طرح کی نعمتیں کھلا دیا کرتا ہے۔ یہ رب کا احسان ہے، یہ رب کا شکر ہے ہمارے اوپر، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کتنا ہی غریب سے غریب انسان کیوں نہ صحیح، چاہے وہ خود اسے مول لے کر کھلائے یا چاہے کسی کے ذریعے بھیج کر کھلائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر غریب انسان کو بھی طرح طرح کی نعمتیں اپنی کھلا دیا کرتا ہے۔ یہ رب کا احسان ہے۔ تو حضرات ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا چرچا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ پروردگار بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ حضرات اس نیک عمل کی وجہ سے، رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو ضرور معاف عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا نمازوں کی پابندی کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ مولا اس رمضان المبارک کی برکت سے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ پروردگار جو بے روزگار مسلمان ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان مسلمان بھائیوں کے کاروبار میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہر مسلمان بھائی پہ خاص اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا السلام علیکم۔